بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8 کی حروف مدہ کا ذکر ہو چکا، اب حروف لین پڑھ رہے ہیں۔ حروف لین، حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ با زبر واو۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا ساکن، اس سے پہلے زبر، تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ ان کو پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی۔ سمجھ آئی بات؟ باؤ بھائی، اب اس کے اندر میں آپ کو سمجھانے لگا کچھ۔ یہ عام جو پڑھایا جا رہا ہے یہی اسی طریقے سے جناب، باؤ بھائی تاؤ تائی۔ یہ باؤ بھائی میں کیا غلطی ہے؟ باؤ بھائی میں غلطی یہ ہے کہ اس کے اندر جو جلدی سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے اندر مدیت بالکل ختم ہو رہی ہے۔ کیا عرض کیا گئی؟ مدیت۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اس میں مدیت ہے صحیح؟ تو مدیت کی تعریف معلم تجوید میں بھی لکھی ہے اور بڑی کتابوں میں بھی، کہ مد کہتے ہی اسی کو ہے، اس درازی کو جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے۔ لہذا مدیت کو چھوڑ کر باؤ بھائی تاؤ تائی ایسے ہے۔ باؤ کیسے؟ باؤ بھائی بئی۔ اب میں قرآن پاک کی مثال دیتا ہوں، پڑھتے ہیں جیسے قرآن پاک۔ وَتَوَاصَوْا، کیسے؟ وَتَوَاصَوْا، صَوْ، یہ یوں پڑھیں گے، وَتَوَاصَوْا، وَتَوَاصَوْا، یوں پڑھیں گے؟ نہیں، وَتَوَاصَوْا۔ جی، اب سورہ کوثر پڑھی آپ نے، اِنَّا أعطينا میں آپ کو مدیت سمجھا رہا ہوں کہ جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس کے اندر مدیت حروف لین میں پائی جائے گی، اور وہ پائی جاتی ہے۔ مد کی تعریف بھی یہی ہے، وہ درازی جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے، اس لیے مد عارض لین بھی ہوتی ہے، مد لازم لین بھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک بات ہے۔ دوسری غلطی ہوتی ہے، غلطی اس کی میں نے اصلاح مثال کے ساتھ عرض کر دی۔ دوسری غلطی مجہول کی، باؤ بے تاؤ تے، تو مجہول نہیں پڑھیں۔ پہلی غلطی کیا تھی کہ زیادہ ہی جلدی پڑھتے ہیں کہ مدیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ مجہول پڑھنا، باؤ بے، تو باؤ بے نہیں، باؤ بئی۔ کیسے؟ باؤ بئی۔ تو اس کے اندر جب ہونٹوں کو صحیح طریقے سے گول نہیں کریں گے، باؤ تو مجہول کے بتائیں گے، باؤ کیسے؟ باؤ بئی بئی، اب بتائیں گے صحیح۔ اگر ہونٹوں کو بالکل گول کریں گے، زیادہ گول، تو یہ مبالغہ ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ باؤ یہ زیادہ گول کرنا، مبالغہ یہ درست نہیں ہے۔ باؤ بئی، باؤ بئی، تو یہ مجہول کے مقابلے میں نے سمجھا کہ مجہول کیسے؟ باؤ بے، یہ مجہول ہے، اور معروف باؤ بئی، باؤ بئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے اس تختی کے اندر ایک اور معلوماتی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 28 حروف لکھے ہوئے ہیں الف کے علاوہ۔ 28 حروف میں 14 حروف شمسی اور 14 حروف قمری۔ حروف قمری کا مجموعہ کیا؟ ابغ حجک وخف عقیما۔ تو یہ پہلے جو حروف ہیں کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ تختی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ تا سے۔ ابغ حجک وخف عقیما اس میں نہیں ہے، تو یہ کون سے حروف شروع ہو رہے ہیں؟ شمسی۔ کون سے حروف؟ شمسی۔ تو پہلے جو 14 ہے وہ شمسی حروف ہیں، بعد والے جو 14 ہیں وہ قمری حروف ہیں۔ ایک یہ بھی معلوماتی بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے جیسے ایک مجہول کی غلطی عرض کی،
عرفی مدیت کو ختم کرنے والی غلطی عرض کی کہ جس کے اندر بہت جلدی پڑھے باؤ بھائی والی، یہ غلط مجہول کو درست کر لیا، اور ایک یہ معلوماتی بات عرض کر دی۔ دوسرا تیسری جو ایک اور اہم چیز، وہ ان حروف کو کے اندر جو آسان الفاظ کی جو مثالیں ہیں اردو کے اندر، واو لین کو معروف پڑھنے کی اردو میں مثال کیا ہے؟ 100، بولے 100، اردو میں واو لین کو معروف پڑھنے کی مثال 100، 200، 200، ٹھیک ہے، 200 یوں نہیں ہوگا، سمجھیے۔ اور جائے لین کو معروف پڑھنے کی مثالیں اردو میں بہت زیادہ ہے، جیسے اپریل کا مہینہ، اس کے بعد کون سا مہینہ؟ شابہ، بولیں اردو میں، انگلش میں مئی، مئی، بولو مئی، پرانی چیز اس کے مقابلے میں کیا؟ بولیں نئی، نو نئی، بولیں بات سمجھ آ گئی؟ شابہ، نو نئی۔ اور جی اسی طرح پنجابی کے اندر جیسے کو کئی، کئی کسی نہیں ہوتی پنجابی میں، اس کو کئی بولے۔ پنجابی کے اندر یہ جو دہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہی، پنجابی میں دو دہی۔ تو پنجابی کے اندر بھی سمجھانا آسان، اس کو مجہول نہیں پڑھنا، غلط نہیں پڑھنا۔ تو یہ عربی کے اندر جو آسان الفاظ کی آسان مثالیں تھیں، اردو کے اندر، پنجابی کے اندر، اس کو سمجھانا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور سمجھنا بھی پڑھنے والوں کے لیے بھی آسان ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ چند مثالیں تھیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ ہجا کرتے وقت ہر تختی کے اندر حرف کا نام پورا لینا ہے۔ چند حروف کی میں مشق کروا دیتا ہوں ہجا کے ساتھ، کیسے پڑھیں گے؟ تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، سا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، سو سی، زال زبر واو زو، زال زبر یا زئی، زو زئی۔ تو یہ بھی ایک حرف 6 مرتبہ ادا ہو رہا ہے۔ ایک حرف کتنی مرتبہ ادا ہو رہا ہے؟ 6 مرتبہ۔ تو جب ایک بچہ اس کی مشق کرے، پریکٹس کرے، ایک مرتبہ بھی اس کو کہہ کر آئے تو 6 مرتبہ ایک حرف کو مخرج کے مطابق صحیح پڑھ کر آئے گا۔ اس لیے بس اوقات یہ بھی نفسیاتی چیز ہے، بچے کو کہتے ہیں بیٹا اس کو 10 مرتبہ پڑھ گا، اب وہ 10 مرتبہ پڑھے گا تو پڑھے گا کیسے؟ لال زبر واو زو، یعنی جب حرف کا نام لے گا تو صحیح، اور پھر جب اس کو پڑھے گا تو غلط۔ زو زئی، لال کو زا پڑھے گا، سا زبر واو سو، سین کے بعد پڑھے گا، سو صحیح، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو نہ ہوگا نا، اس کا تو نقصان ہوگا۔ اس لیے نفسیاتی طور پر بچے کی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بیٹا آپ ایک مرتبہ اس تختی کو نا پورا یہ آدھی تختی دے دی، اس کو پڑھ کر آؤ اور پھر مجھے بتاؤ۔ پھر بچہ پڑھائی میں مصروف رہتا ہے، بچے کو سبق دے دیا، قاعدے کا سبق ہے، تھوڑا سبق ہوتا ہے، بچہ اپنی جگہ پہ کیا اس کو پتہ ہے یہ تو یاد ہی ہے مجھے، کیا ایک مرتبہ پڑھے گا، 2 مرتبہ بس خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا۔ اب آپ نے کہنا جی 3 مرتبہ بیٹا پڑھ کے آپ نے مجھے بتانا ہے، اب وہ فکر مند ہوگا کہ 3 مرتبہ تختی پوری کروں پھر میں استاد جی کو بتاؤں، استاد جی کو بتائے گا اچھا اب بیٹا اس کو اتنی مرتبہ پھر پڑھو یا فلاں کام کر کے آ جائے۔ تو اس طرح بچوں کو مصروف رکھا جائے تو انشاءاللہ ان کی تلفظ اور ان کی ادائیگی میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ قاعدے کے اندر ابتدائی طور پر ناظرہ بچوں میں عموماً جو سستی ہوتی ہے وہ یہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کو سبق دے دیا، سارا دن اس کا ایک ہی سبق ہے، وہ بیٹھا آرام سے، مجھے تو سبق تو یاد نہیں ہے۔ تو اصل بات تو سبق کا یاد ہونا نہیں ہے قاعدے کے اندر، اس کی مشق ہونا ہے بار بار۔
تاکہ تلفظ جو ہے صحیح ادائیگی صحیح تلفظ وہ اس کا پختہ ہو جائے. پہچان تو بچے کو ہو گئی. اب وہ پہچان بچہ سمجھتا ہے کہ گھر سے نے کہا مجھے اس کو یاد کرو مطلب اس کی پہچان کے حوالے سے تو وہ پہچان تو ہے لیکن ادائیگی غلط. اب سا زبر پڑا آگے بس سو صحیح پھر سین پڑھ دیا عین زبر واو او یا پھر حمزہ پڑھ دیا او عین اس کو پڑھتے او عین حمزے کی آواز پڑھ دی. تو اس طرح خیال کر کے پڑھائیں گے نا انشاءاللہ ہے جی. ہاں تو پڑھنا ہے بھائی بولو شاباش پڑھنا ہے پڑھانے کے لیے سے غو غوئی غو غی او ای او ای قو قوی قو قی موٹے روح کا خیال رکھنا قو قے ایسا قو قوی قو قی صو صوی صو صی وا واو